السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد سنابری۔ پیارے سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے درس حدیث کے اس پروگرام کے اندر مسلمانوں کے باہمی حقوق سے متعلق۔ میں نے اب تک کل 5 حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، جو حقوق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں وارد ہیں۔ حق نمبر 6، یا یہ کہہ لیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں بیان کیے گئے حقوق میں جو سب سے آخری حق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو دوسرے مسلمان اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ اسی کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، یعنی جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اور جو مسلمان ہیں وہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں۔ پیارے سامعین، اس حدیث کے اندر کچھ مسائل کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ جنازہ کا حکم کیا ہے، یہ واجب ہے یا پھر یہ کہ سنت رسول ہے۔ دراصل صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر اجماع نقل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور سنت رسول ہے۔ یعنی کہ اگر کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی علاقے میں اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ لیکن پیارے سامعین، چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کی روح نکلتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس حالت کا علم تو وہی جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے۔ تو سنت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے تو صرف 1-2 آدمی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی نماز جنازہ میں لوگوں کو شرکت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جب صلاۃ جنازہ ادا کر لیں تو ادا کرنے کے بعد اس کو قبر میں دفن کرنے کے آخری مرحلے تک لوگوں کو رہنا چاہیے، اور قبر میں دفنانے کے بعد مٹی دینے کے بعد نہیں بھاگانا چاہیے بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کی اگلی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور اس سے 2 فرشتے آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو یہ آخرت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے اہم مرحلہ ہے،
تو اس میں ہمارے اس بھائی کو کامیاب کر دے، اور اسی طریقے سے آخرت کی جو اور بے مراحل ہیں ان مراحل کو تو ان کے لیے آسان کر دے۔ پیارے سامعین، اسی طریقے سے اگر ہم کسی کی صلاۃ جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا، اس کی فضیلت احادیث رسول کے اندر کیا بیان کی گئی ہے۔ دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات ومن شہد حتی تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قیرات ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آخری مرحلے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو جو تجہیز و تکفین کا آخری مرحلہ ہوتا ہے وہاں تک رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایسے مسلمان کے لیے قیراتان، 2 قیرات اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ قیرات کیا چیز ہے، کس چیز کو کہتے ہیں قیرات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑ، 2 بڑے پہاڑ کے مانند یہ قیرات ہوتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اجر اسے ملے گا۔ اور بعض احادیث کے اندر لفظ احد کے صراحت کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے مٹی دے کر واپس ہوتا ہے تو آخر تک اگر مسلمان اس کے ساتھ رہتا ہے تو اسے 2 احد پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے احد پہاڑ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تو پیارے سامعین، کتنی پریشانی آپ کو اٹھانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف صلاۃ جنازہ ادا کر لیں اور اپنے بھائی کو مٹی دے دیں، اتنے سے کام پر احد پہاڑ کے برابر، 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ یہ آپ تصور کریں کہ کتنا آسان کام ہے اور اس میں انسان کو کتنی مشقت اٹھانی ہے خود انسان کو معلوم ہے، اور اس پر اجر اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب مواقع آئیں تو ہمیں ان مواقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان ہمیں اگر موقع ملے کسی کی بھی صلاۃ جنازہ ہو تو ہم اس میں شرکت کر لیں، تاکہ یہ جو اجر ہے یہ اجر ہمیں حاصل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے۔ پھر ایسی صورت میں اگر نیکی کرنے کا موقع ملے تو ہم کیوں نہ نیکیاں کر لیں، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو
ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کی بدولت جو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، مسخ کر دیتا ہے۔ پیارے سامعین، تو یہ اتنی عظیم فضیلت ہے جس کو ہمیں ہر حال میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں مل رہا ہے کہ آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر مل جائے گا، بلکہ اگر آپ اپنے بھائی کے صلاۃ جنازہ میں شرکت کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے تجہیز و تکفین کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہاں تک رہیں گے، اس کے بعد اگر اس کے لیے استغفار کریں گے تو کیا پتہ کہ آپ کی وہ دعا آپ کے بھائی کے حق میں اللہ رب العالمین قبول کر لے، اور یہ کہ قبر کا مرحلہ جو آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کی بدولت اسے آسان کر دے اور اللہ رب العالمین اسے کامیاب کر دے۔ آپ کو نہیں معلوم تو تھوڑی سی کوشش کر لیں، آپ کا بھی فائدہ، آپ کے بھائی کا بھی فائدہ، یعنی آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ پیارے سامعین، اگلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کیا عورت نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو صحیح اور راجح بات پیارے سامعین یہ ہے کہ عورت مرد کے نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے آدمی کے صلاۃ جنازہ میں یا عورت کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی آدمی کے صلاۃ جنازہ میں یا عورت کے صلاۃ جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے کوئی ممانعت وارد نہیں ہے، اور صحابیات سے خاص طور سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے ثابت ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ جنازہ مسجد رسول میں ادا کی گئی تھی، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے صلاۃ جنازہ میں شریک تھیں۔ تو یہ کہ صحابیات اور اسی طریقے سے امہات المومنین سے یہ عمل ثابت ہے۔ خصوصی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عمل ذکر کیا کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاۃ جنازہ میں شرکت فرمائی تھی، اور کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے اس پر نکیر کیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ثابت ہے۔ ہاں البتہ حدیث کے اندر جو عورت کو روکا گیا ہے وہ کہتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں، قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علیہ، یعنی کہ عورت کو جو روکا گیا ہے وہ دراصل زیارت قبور سے روکا گیا ہے، یا یہ کہ عورت نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اس کے آخری مرحلے تک ساتھ دے، یعنی کہ مٹی بھی دینے کے لیے عورت قبرستان جائے، تو اس سے یعنی عورت کو قبرستان جانے سے روکا گیا ہے۔ ہاں اگر صلاۃ جنازہ کا مسئلہ ہے تو اس میں عورت شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کسی قسم کے فتنہ فساد کا خدشہ نہ ہو، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا ہو، تو جو اصول شریعت نے بتلائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر عورت صلاۃ جنازہ ادا کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیارے سامعین، اگلی ہماری جو بات ہے لمحہ فکریہ ہے۔ دراصل معاملہ پیارے سامعین ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اس دنیا کی محبت اس قدر رچ گئی ہے، اس قدر سما گئی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایک دن ہمیں موت آ جائے گی۔ اور جس طریقے سے آج ہمارا یہ بھائی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا ہے،
کل ہم بھی اپنے اعزاء و اقربا کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائیں گے، اور ایک ایسی دنیا میں ہمیں چلے جائیں گے جہاں پر صرف ہمارے نام اعمال ہی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست، احباب، اعزاء و اقربا، رشتہ دار قطعی طور پر ہمارے وہاں کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ پیارے سامعین، اس کے باوجود ہماری صورتحال یہ رہتی ہے کہ جب ہم کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم بجائے اس کے کہ آخرت کی بات کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم آخرت کے تعلق سے کچھ تفکر کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر بھی ہمیں دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بارہا جنت کی بشارت دی، ایک دو بار نہیں، کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ عشرے مبشرہ میں سے ہیں اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اتنا اونچا مقام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھی اتنا اونچا مقام مل سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ غور کریں کہ اس صحابی رسول کا جب کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جنہیں زبان رسالت نے بارہا خوشخبری سنائی ہے، عثمان تم کامیاب ہو گئے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ اس صحابی رسول کی عادت، اس صحابی رسول کا معاملہ یہ ہے، جب وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں، اور معمولی نہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبرستان کو دیکھ کر، اس کی ہولناکی کو سوچ کر روتے ہیں کہ اس اندھیری کوٹری کے اندر ہمارا کیا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا، جب کہ ہر چیز ان کے سامنے واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتلا دیا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کامیاب ہو، لیکن اس کے باوجود رو رہے ہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نام اعمال تھے، جو نیکیاں تھیں، اس کے پیر، ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہمارا مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہماری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری صورتحال یہ رہتی ہے، جب ہم کسی کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی ہم دنیاوی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہی جھگڑے لڑائی کی باتیں وہاں پر بھی رہتی ہیں۔ پیارے سامعین، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، یہ چیز حتمی ہے، یقینی ہے کہ موت آ جائے گی۔ اس سے آج تک دنیا کے کسی بھی انسان کو انکار نہیں کر سکا کوئی بھی انسان۔ پھر کیوں نہ ہم اس آخرت کی تیاری کریں، نیکیاں جمع کریں۔ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبرستان کی اے لوگوں زیارت کیا کرو۔ جب زیادہ سے زیادہ قبرستان کی تم زیارت کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں آخرت یاد آئے گی، تم آخرت کی تیاری کرو گے، تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کے فکر مند رہو گے، اور یہ دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے۔ لیکن کب؟ جب ہم قبرستان کی زیادہ سے زیادہ زیارت کریں گے، مارکیٹ اور اس طرح دنیاوی لہو لعب سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں گے۔ خلاصہ کلام پیارے سامعین یہ کہ مسلمانوں کے یہ جو حقوق احادیث رسول کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان حقوق کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اگر ہم ان حقوق کے خیال نہیں رکھیں گے، ان حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی رہے گی تو پھر ایسی صورت میں آخرت کا مرحلہ اور سخت ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے آپسی جو حقوق احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔